وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. یہ نہ آپ دیکھیں میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی. امام غزالی میرا پڑھا تھا مکاشفۃ القلوب، امام غزالی نے ایک روایت نقل کی ہے. آپ اندازہ کیجئے گا پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. یعنی کہ بندہ اپنی طرف سے کیا سمجھتا ہے کہ میں نے کیسا جرم کیا ہے. میں پہلے یہ عرض کی ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں میں نے کیا کچھ کیا ہے، بس مطلب یہ ہے کہ تیرا اس کی بارگاہ کے اندر جانا یہ خالص ہونا چاہیے. رجوع جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے، ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے، فارمیلٹی نہیں ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آئے، آنکھوں میں آنسو ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دروازے پہ کھڑے ایک جوان کے رونے نے میرے دل کو جلا کے رکھ دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جوان کو بلایا جائے. اب جب اس جوان کو بلایا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ اب اندازہ کریں وہ کیسے کمال درجے کے لوگ تھے. کہتا ہے کثرت گناہ کی وجہ سے رو رہا. ادھر آپ کسی سے پوچھو کیوں روتی ہو جی او فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے. او بھائی اس پر رونا تو آتا ہے، کرتوتوں پہ رونا نہیں آتا. کیسے لوگ تھے؟ گناہوں کی کثرت ہے، رونا بھی آ رہا ہے. اور یاد رکھنا یہ بات ہے اگر رونا نہ ہے تو پھر قسمت پہ رونا. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے گناہوں پہ رونا نہ آئے تو پھر قسمت پہ رو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ نگاہیں ہی نہیں دی جو اس کے خوف کی وجہ سے آنسو بہانے والی ہیں. مولانا روم نے لکھا نا، فرماتے ہیں جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں پہ سبزہ اگتا ہے. فرمایا جہاں سے اس کے خوف کی وجہ سے نکلے ہوئے آنسو گزرتے ہیں وہاں پہ اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں پہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اب رو رہا ہے. اب دوسری چیز دیکھیں حضرت، میں نے یہ چیز محسوس کی ہے اس عمر کے اندر. آپ کسی سے پوچھیں حضرت یہ آپ کی بجھی ہوئی کیفیت کیا؟ او یا جی فلاں ناراض ہو گیا جی، وہ جی فلاں ناراض ہو گیا جی، وہ جی فلاں نے مجھے بلانا چھوڑ. یعنی دنیا دار دوستی کی آپ کو اتنی فکر ہے لیکن کبھی اس کی ناراضگی کا بھی تو خیال کرو نا جس نے پیدا کیا ہے. صبح سے لے کے شام تک جس کی نافرمانی کرتے ہو اس کی ناراضگی کا کوئی خیال نہیں. اب اس نے دوسری چیز جو بیان کی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا اللہ کی ناراضگی کی خوف کی وجہ سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرک کیا؟ نہیں یا رسول اللہ. کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. اب سنو حضور نے کیا کہا. میرے حضور نے فرمایا سن، اگر تیرے اتنے گناہ ہو، خدا کی قسم یہی جملے ہیں، اگر تیرے اتنے گناہ ہو ساتوں زمینیں بھر جائیں، ساتوں آسمان بھر جائیں اور ساری دنیا کے پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہو، فرمایا اتنا رحیم ہے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب اگلی بات ذرا سنیں. نبی پاک علیہ السلام مجھے بتائیں حضرت یہ زمین کتنی بڑی ہے، یہ امریکہ چھوٹا ہے، یہ دنیا کتنی بڑی آپ خود اندازہ کریں ہیں. تو ساتوں زمینیں ایک طرف ہے، ساتوں آسمان ایک طرف، ان کی وسعت ایک طرف ہے، اور پھر دنیا کے پہاڑ ایک پہاڑ آپ دیکھیں بندے کی کیفیت گم ہو جاتی ہے کہ یار اتنا بڑا پہاڑ ہے. نبی پاک یہ فرما رہے ہیں لیکن آگے سے وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا. ساتوں زمینیں کدھر ہیں حضرت؟ وہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ کہتا ہے میرا گناہ بڑا ہے. نبی پاک نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے، تیرا جرم بڑا ہے یا عرش الہی بڑا ہے؟ کہتا ہے میرا جرم بڑا ہے. اب اگلے جملے سنو، آئے ہائے تیری ہر ادا پہ جاں فدا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو لانا تو تھا نا، اسے کہیں پہ بس تو کروانی تھی نا کہ تو نے کہا ہے کہ میرا گناہ جو ہے وہ عرش الہی سے بھی بڑا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا جرم بڑا ہے یا رب بڑا ہے؟ تیرا جرم بڑا ہے یا رب بڑا؟ کہتا ہے وہ تو سب سے عظیم ہے. تو فرمایا سن، جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے. لیکن پھر بھی نبی پاک تسلی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں کے اندر آنسو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح گناہ کون سا کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے، کاش کہ یہ شرم آج ہمارے اندر پیدا ہوا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، میں کہتا ہوں حضرت یہاں پر بندہ کہتا ہے یار پاپا کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں نے یہ حرکت کی ہے، میں اپنے بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا. کاش یہ کیفیت بھی ہمارے اوپر آئے کہ یار جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں ہم اس منہ کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں جائیں گے. دیکھو نا اقبال جیسا عظیم عاشق رسول کیا ترلا ڈالتا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر. مولا تو غنی ہے ایسے ہی معاف کر دینا، لیکن مولا اگر حساب لینا ہے تو پھر سونے کے سامنے نہ لینا ہے. وہ کسی نے کہا نا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں صرف آپ کا سامنا چاہتا ہوں.
حضرت یہ تو اس وقت پتہ لگے گا نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے بتاتے ہوئے. نبی پاک نے فرمایا بتاؤ تو صحیح ہے. یہ کیوں کہا کہ بتاؤ, یہ کیوں اصرار کیا؟ اس لیے کہ بتانا تھا کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کئی سال ہو گئے ہیں میں کفن چوری کرتا ہوں. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پچھلے دنوں نا انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں نے نا اس کا کفن چرا کے جب میں گیا نا تو شیطان غالب آ گیا. میں واپس آیا, اس مردہ لڑکی کے ساتھ نا میں نے بدکاری کی ہے. تو وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی, اس ذات کا خوف نہیں آتا کہ جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ مردوں کی جماعت میں تو نے مجھے برہنہ کر دیا. وہ اٹھ گئی, اس نے کہا تو نے مجھے مردوں کی جماعت میں برہنہ کر دیا ہے. اب آپ اندازہ کرو ہے اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑھ کے رحیم کوئی نہیں. میرے نبی پاک اگر یہ جملے نہ ہوں تو حضرت جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا بدبخت دور ہو جا, تو نار جہنم کا مستحق ہے. یہ نبی پاک نے فرمایا دور ہو جا. اب اندازہ کرو حضرت جرم کتنا بڑا تھا کہ حضور کہہ رہے ہیں. امام غزالی جیسا بندہ اس بات کو لکھ رہا ہے. حضور نے فرمایا تو دور ہو جا, تو نار جہنم کا مستحق ہے. اب کیا تھا, اس کی آنکھوں میں آنسو ہے, لبوں پہ کیا ہے, استغفار ہے, یا اللہ معافی یا اللہ معافی. 40 دن تک رب کی بارگاہ میں ترلا ڈالتا رہا. اب رب کی بارگاہ میں ترلا ڈال, لیکن کیا ہے حضرت, اخلاص ہے, 2 نمبری نہیں ہے. اندر کیا ہے, فارمیلٹی نہیں ہے, دل سے ترلا ہے یا اللہ معافی عطا فرما دے. آنکھوں میں آنسو ہے خشیت الہی کی وجہ سے. 40 دن کے بعد آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے عرض کرتا ہے میرے پاک پروردگار اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے اپنے محبوب کو مطلع فرما دے, اپنے محبوب کے صحابہ کو مطلع فرما دے. اگر معاف نہیں کیا تو آسمان سے آگ بھیج جو مجھے جلا کے راکھ کر دے ہے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. اب یہ ترلا دیکھنا ذرا, حضور نے کیا کہا, دور ہو جا تو نار جہنم کا مستحق ہے. ادھر ترلا کتنا خالص تھا, اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل نے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے. جملوں کی حساسیت کو سمجھیے گا. جبریل کہتا ہے رب نے پیغام یا رسول اللہ یہ دیا ہے کہ میرے محبوب سے جا کے کہو مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا. علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل مجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے, سب کو اسی نے پیدا کیا, وہ خالق ہے, سب کو رزق دینے والا وہ ہے. آپ اندازہ کرو ہے پیغام لے کے کون آ رہا ہے, جو فرشتوں کا امام ہے. کن کو دے رہا ہے, جو نبیوں کے امام ہے. اللہ نے اسے بھیجا, جا کے میرے محبوب سے کہو اب اسی کو بلاؤ اور کہو اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا. جے ویکھاں میں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے.